ڈال دیں گا. ایسا کہاں ہے قرآن؟ ایسا کچھ لوگ، یہ تو کافی پرانی دلیل ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں دجال کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ جب اتنا امپورٹنٹ ہے تو قرآن میں کیوں نہیں؟ تو ایسی اگر سوالات کرتے جائے تو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ قرآن میں نہیں. کیوں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت اچھا اس کا جواب دیا تھا. انہوں نے لکھا تھا دجال کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اب اس آزمائش سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسا ایمان لانا چاہے ویسے لائے، تبھی پتہ چلے گا، چونکہ نبی نے اپنے زبان سے کہا کہ آئیں گا. ہمارے لیے تو یہ بات ویسی ہے جیسا قرآن ہے. قرآن نے کہہ دیا ایسا ہے اور نبی نے کہہ دیا ایسا ہے، تو ہمارے نزدیک دونوں باتیں ایک جیسی. ہم یہ نہیں بول سکتے یہ بات زیادہ پکی ہے کہ ایسا ہوں گا قرآن کی، حدیث کی بات تھوڑی کم پکی ہے کہ نہیں، یہ بھی اتنی پکی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں وہی کی قسم یاد رکھی. ایک وہی جس کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، ایک وہی جس کو پڑھا نہیں جاتا لیکن وہ بھی وحی ہے اور وہ سنت ہے. تو لہٰذا اگر وہ بولے دجال کا پتہ نہیں آتا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ریسرچ، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ایک پرٹیکولر جماعت سے انہیں کا نام لیتے ہیں لیکن ان کا یہ کہ دجال آئیں گا ہی نہیں، یہ من گھڑت روایتیں. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت روایتیں. اس کے علاوہ جو ہے اور کئی چیزیں ایسی بہرحال وہ انکار کرتے ہیں صرف عقل کی بنیاد پر. تو میں یہ کہوں گا عقل بنیاد نہیں ہے دین کو سمجھنے کی. اگر ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کو آپ سنیے. آپ نے فرمایا کہ اگر عقل پر دین کی بنیادیں ہوتی تو عقل تو یہ کہتی مسح میں پیتاؤں کہ تلووں کا مسح کیا جائے، جبکہ ہمیں بتایا گیا اوپر مسح کرنا ہے. عقل کیا بولتی؟ پیر نیچے لگتا، گندے وہ ہوتے نا تو مسح جب کرتے، جب آپ پانی سے نہیں دھوتے پیر، مسح تو نیچے کرنا چاہیے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ اوپر کرنا چاہیے. تو عقل سے نہیں. سمجھ رہا بات؟ عقل میں کچھ چیزیں آ سکتی ہے، ہر چیز کا آنا ضروری نہیں ہے. اور عقل کے بیسس پہ حدیثوں کا انکار کریں تو ایکچولی وہ لوگوں کو حدیث کس طرح سے وحی ہے، یہ کس قسم کی وحی ہے وہ نہیں پتا. اور یہ بیماری بہت زبردست انداز سے قرآن فہمی کے نام پہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. بات یاد رکھی، ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو اسی اسٹیٹ کے اندر ہے، بہرحال ایک علاقے میں. وہ صرف لوگوں کو یہ پھیلاتا ہے، ان کے جہاں بھی لیکچر ہوں گے تو آپ کو ایک لیکچر لیں گے، پھر بولیں گے یہ ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، یہ ایسا ہے، پھر بولیں گے حدیث ایسی ہے، پھر بولیں گے قرآن بڑا ہے حدیث بڑی. تو آپ کیا بولیں گے؟ قرآن بڑا. تو پھر بولیں گے بڑے چیز کو چھوٹی چیز سے کیسے سمجھ سکتے ہیں حدیث سے؟ اور یہاں دماغ خراب کر کے چلے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ قرآن بڑا ہے حدیث بڑی بول کے کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹی چیز سے دماغ خراب کر دیتے ہیں. اگر یہی سوال میں کروں ماں کا مقام بڑا ہے باپ کا مقام بڑا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ ماں کا. پھر باپ کی کیوں سنتے؟ صرف ماں کی سننا. ہاں، عام طور سے بچے کس کی سنتے ہیں گھروں میں؟ باپ کی سنتے ہیں نا. باپ جہاں ایڈمیشن دینا چاہے، باپ جہاں بھیجنا چاہے، باپ جہاں کھلانا چاہے، باپ جہاں گھمانا چاہے، وہاں کی سننا چاہیے نا. تو عجیب و غریب بہرحال لوگوں کے فلسفے رہتے ہیں اور وہ لا کے ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں. بہرحال تو لہٰذا یہ وہی ہے. تو آپ ایسے لوگوں سے پھر ایجوکیشن نہ لیں. میں ان کلاسز کو السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.